آج کی سٹوری کا ٹائٹل ہے شہزادہ اور راز قلعہ۔ بہت پرانی بات ہے جب ہندوستان پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی۔ دلی کا شندر قلعہ روشنیوں، سپاہیوں اور شاہی شان سے جگمگاتا تھا۔ اس دور میں ایک جوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تھا شہزادہ سیف الدین۔ سیف الدین دوسرے شہزادوں سے مختلف تھا۔ جہاں باقی لوگ تلوار بازی اور شکار میں مشغول رہتے تھے، وہاں سیف الدین کو علم، راز اور پرانی کہانیوں میں شوق تھا۔ یعنی کہ وہ جنگوں وغیرہ میں شوق نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان میں دلچسپی رکھتا تھا، بلکہ اسے کتابوں میں زیادہ شوق تھا۔ ایک رات شہزادہ سویا تھا اور اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے نیچے گہری زمین ہے اور اس کا ایک پرانا دروازہ ہے جس پر لکھا ہے، جو سچ کا طالب ہو وہی اندر آئے، جھوٹا بندہ اس کے اندر نہ آئے۔ صبح اٹھتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا، یعنی وہ اس کے بارے میں بہت ہی سوچنے لگ گیا۔ صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا، پرانا خزانہ یا کچھ اور تو نہیں اس میں، یا کوئی اور علم کی باتیں تو نہیں اس میں۔ وہ اس میں کھوج کرنے لگا۔ وہ بار بار یہ سوچنے لگا کہیں اس میں کچھ چھپا ہوا تو نہیں، کوئی راز یا کوئی سونا وغیرہ یا کوئی جواہرات وغیرہ۔ شہزادے نے اپنے وفادار اور دوست اور سپاہی رحیم خان کو بلایا۔ اس نے کہا، شہزادے نے کہا، رحیم مجھے لگتا ہے کہ قلعے کے نیچے کوئی پرانا راز چھپا ہے۔ رحیم پہلے ہنسا، جناب یہ تو صرف خواب ہے، مگر شہزادے نے ضد کی اور دونوں نے رات کے اندھیرے میں قلعے کا پرانا حصے کو تلاشی شروع کر دی اور آخر کار انہیں زمین کے نیچے ایک پرانی سرنگ مل گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے سرنگ کا سفر شروع کر دیا۔ مشعل ہاتھ میں لیے دونوں اندر اتر گئے۔ دیوار پر پرانی نقشی تھی، جنگوں، بادشاہوں اور عجیب نشانوں کی۔ اچانک ایک دیوار پر وہی الفاظ لکھے تھے کہ جو خواب میں دیکھے تھے اس نے، جو سچ کا طالب ہو وہ اندر آئے۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا، یعنی اس کا خواب سچ ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے بھی یہ دیکھا تھا کہ جو سچ کا طالب ہو وہ اندر ہے، کہ یہ دروازے پہ اس نے دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ اندر کچھ تھا تو نہیں۔ اندر نہ سونا تھا نہ ہیرے، بلکہ ایک پرانی لائبریری تھی، ہزاروں کتابیں، پرانے نقشے اور ایک کرسی جہاں پہ بزرگ شخص بیٹھا تھا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ ان سے پوچھا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ بزرگ مسکرایا، میں اس علم کا محافظ ہوں، صدیوں سے یہاں ہوں۔ صرف وہی یہاں تک پہنچتا ہے جو حقیقت کی تلاش میں ہو، یعنی جو جھوٹا ہو یا کوئی لالچ وغیرہ میں آئے وہ کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اسی طرح اس پر شروع ہوتا ہے اصل امتحان۔ بزرگ نے کہا، یہ خزانہ سونا نہیں، علم ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ 3 سوال اس سے پوچھے گئے۔ پہلا سوال یہ تھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے یہ بتاؤ۔ دوسرا سوال بزرگ نے پوچھا، سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا گیا، انسان کو عظیم کیا بناتا ہے۔ شہزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں اب ان کو کیا جواب دوں۔ وہ سوچنے لگا کہ سب سے بڑی طاقت آیا کہ کیا ہوگی اور سب سے بڑا ہمارا دشمن کون ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ سوچنے لگا کہ انسان کو عظیم چیز کیا بناتی ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے تو ایسی کھوج میں پڑ گیا، مگر اس وقت جواب کا دینے کا طریقہ آ گیا، اور اس طرح اس نے اس بزرگ کو جواب میں یہ کہا، علم سب سے بڑی طاقت ہے، انسان کا اپنا گھمنڈ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، انصاف اور رحمت انسان کو عجیب بناتی ہے۔ یعنی اس نے پہلا جواب یہ دیا کہ علم کی سب سے بڑی طاقت دنیا میں علم ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے اس کا گھمنڈ، اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ انصاف اور رحمت انسان کو عظیم بناتی ہے۔ اب اس کو بزرگ مسکرا دیا اور اس کے بعد راز کا انعام ملا اسے۔ بزرگ نے کہا، تم نے صحیح جواب دیا، یہ علم اب تمہارا ہے، مگر یاد رکھنا اصل بادشاہت تلوار سے نہیں انصاف سے ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد شہزادہ سیف الدین بدل گیا۔ جب وہ نیا بادشاہ بنا کچھ سالوں بعد تو اس کی حکومت الگ تھی، غریبوں کے لیے انصاف سے کرتا تھا اور اس کے بعد تعلیم کو فروغ دیتا تھا، ظلم کے خلاف سخت تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ تلوار سے نہیں علم سے جیتا ہے۔ کہانی کا پیغام، یعنی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خزانہ سونا یا دولت یا پیسہ وغیرہ نہیں، اصل طاقت علم اور سچ کی تلاش ہے، اور اصلی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو انصاف کرے، نہ کہ وہ بادشاہ جو لالچ میں آئے اور جھوٹ و فریب کرے، اور نہ کہ جو بہادر بھی نہ ہو۔ اصل بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو انصاف کرے، اور اصل خزانہ اور دولت سچائی میں ہے اور سچائی کی تلاش میں ہے۔